الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا رسول واولی الامر منکم صلوات۔ ایک اور بلند صلوات محمد وآل محمد۔ یا علی سامنے محترم عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران مظلوم کربلا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ JIC کے زیر احترام 1448 ہجری کا یہ عشرہ محرم الحرام آج اپنی 5ویں مرحلے پر ہماری تقریر داخل ہو گئی ہے، اور ہمارا سرنامہ کلام یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا رسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اور جس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے قرآن اور مکتب حسین، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ جس معرفت کے ساتھ آپ تمام مومن و مومنات سن رہے ہیں اور ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، خدا آپ کی توفیقات میں مسلسل اضافہ عطا فرمائے۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے محمد و آل محمد پر درود پڑھ دیجیے گا۔ تو یہ ہم پہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم اس ذکر سے منسلک ہیں، اور کوشش کریں کہ ہم اب عاشورہ سے دن بدن قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، کیونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس طرح کسی بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ویزا چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ملک اجازت دے گا تو آپ اس ملک میں داخل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں پاکستان سے یہاں پر آ گیا بغیر ویزے کے آ جاؤں، یا کسی بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں بغیر ویزے کے چلا جاؤں۔ معلوم ہوا کہ جب وہ ملک اجازت دے جب آپ اس ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ پر داخل ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں سے بہتر کیا ویزا پروسیس کون جانتا ہوگا؟ یعنی کہ اگر اجازت ملتی ہے تو داخل ہوا جاتا ہے، اور جب اجازت رد ہو جائے تو داخل ریفیوزل ہو جاتا ہے، داخل نہیں ہوا جاتا۔ تو یہ مجلس حسین بھی ذکر سیدہ کا اپروول ہے، یہ آپ کا آنا بھی مجلس میں بی بی سیدہ کا اپروول ہے۔ گھر میں بیٹھ کر خیالات آئیں کہ جی آن لائن مجلس کو سن لیا جائے، بہت دور ہے جی امام بارگاہ، 40 مائل 80 مائل 100 مائل، مطلب اپروول پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن بی بی کی طرف سے ریجیکشن آ گیا، کیونکہ دل میں شک آ گیا، اور جو علی والا ہوگا اس کے دل میں یقین ہوگا، شک نہیں ہوگا۔ جو علی والا ہوگا اس کے دل میں پختگی ہوگی، اس کے دل میں یقین ہوگا، اس کا یقین کامل ہوگا۔ اسی لیے جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو یقین کی منزل پر جاتے ہیں، اور جب ہم لحد میں اترتے ہیں تو جو ہمارے چھوڑ کر آنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے مولا کا زادار مرا نہیں ہے، منتقل ہوا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ، توجہ ہے۔ وہ پڑھنے والا، تلقین پڑھنے والا بھی یقین سے تلقین پڑھتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مرا نہیں، شہادت کی منزل پر فائز ہوا ہے۔
تو یہ وہی تو یقین ہے جو ہمیں مجلس سے منسلک کرتا ہے، اور یہ وہی یقین ہے جو لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتا ہے۔ کون؟ حسین ابن علی، وہ اولی الامر کہ جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ اور کل میں نے اس پر گفتگو کو تمام کیا تھا کہ حدیث قصہ میں اللہ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کائنات کو خلق فرمایا، یعنی کہ وجود اہل بیت، کیا کہا تھا میں نے؟ پہلے، اور کائنات بعد میں۔ تو یہاں پر ہم نے کل گفتگو کو ختم کیا تھا۔ لیکن سامنے محترم، دنیاوی زندگی میں، اس دنیا میں ہم جب دنیا میں آئے، ذرا یہ جملہ سوچیے گا کہ وجود کائنات بعد میں بنا اور اہل بیت کا وجود پہلے سے موجود تھا۔ تو لیکن جب ہم دنیا میں آئے تو ہم نے نشانیاں دیکھ کر خدا کو پہچانا۔ توجہ ہے؟ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم نے نشانیاں دیکھ کر خدا کو پہچانا۔ بھئی ہم نے، اللہ نے سورج کا ذکر کیا حدیث قصہ میں اور قرآن میں، تو ہم نے سورج کو دیکھا تو ہم نے خدا کو پہچانا۔ ہم نے چاند کو دیکھا تو ہم نے خدا کو پہچانا۔ ہم نے سیاروں کو دیکھا تو ہم نے خدا کو پہچانا۔ ہم نے اس وسیع زمین کو دیکھا تو ہم نے خدا کو پہچانا۔ ہم نے ان کشتیوں کو دیکھا تو خدا کو پہچانا۔ مطلب یہ نشانیاں خدا کے واحد ہونے کا اعلان ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہم یہ نشانیاں جب دیکھ رہے ہیں تو خدا کی واحدیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ چلیں یہ تو نشانیاں دنیاوی نشانی ہیں، اب میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم انڈیویجول بات کریں تو ہمارے آنکھوں کی جو اللہ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اس سے ہم نے اللہ کو پہچانا کہ یہ ہمیں نعمت اللہ نے دی، یہ نعمت ہمیں اللہ نے دی، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے۔ یہ پیروں کی چلنے کی صلاحیت اللہ نے دی، یہ نشانی ہے۔ یہ بولنے کی طاقت اللہ نے دی، یہ نشانی ہے۔ یہ یا علی اور ناد علی کا سلیقہ سکھایا، یہ نشانی ہے۔ مطلب ہماری ظاہری زندگی میں ہم بولتے ہیں تو یہ خدا کی نشانی ہے، ہم سنتے ہیں یہ خدا کی نشانی ہے، ہم کلام کرتے ہیں یہ خدا کی نشانی ہے۔ معلوم ہوا کہ ظاہری زندگی میں یہ خدا کی نشانیاں ہیں، یہ نعمت الہی ہے۔ تو ہم نے تو دنیا کے بعد ان نشانیوں کو دیکھ کر خدا کو پہچانا۔ لیکن میں نے کہا حدیث قصہ میں اللہ نے کیا کہا؟ میں نے پہلے اہل بیت کو خلق کیا، بعد میں دنیا بنائی۔ تو پھر اہل بیت نے کیا دیکھ کر خدا کو پہچانا؟ متوجہ ہیں؟ آپ کا درود بتائے گا کتنے متوجہ ہیں آپ۔ بھائی جتنے متوجہ ہیں اتنا بہترین درود محمد و آل محمد پر۔ اچھا جی، سمجھ میں آیا آپ کو جو میں نے تمہید باندھی کہ ہم نے پوری خدائی کو دیکھا؟ ہم نے یہ چرند پرند، زمین آسمان، سورج، سیارے، ستارے، کائنات، دریا، یہ جہاز، یہ کشتیاں، یہ دیکھی تو خدا کو پہچانا۔ تو بھائی اہل بیت نے کیا دیکھ کر خدا کو پہچانا؟ تو جواب ملا کہ اہل بیت نے خدا کو دیکھ کر نہیں پہچانا، یا ان نشانیوں کو دیکھ کر خدا کو نہیں پہچانا۔ دعائے صبا میں مولا علی نے کہا کہ خدا کے خدا ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ وہ خدا ہے۔ خدا کے دعائے صبا میں کیا کہا؟ کہ خدا کے وجود کو اہل بیت نے پہچانا۔ اور کیا کہا؟ دیکھیے ہم نشانیاں دیکھ کر خدا کو پہچان رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا یقین ہونا چاہیے۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا کے خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ خدا ہے۔ بھئی توحید سمجھ میں آئے گی تو نبوت سمجھ میں آئے گی، اور جب نبوت سمجھ میں آئے گی تو ولایت سمجھ میں آئے گی نا۔ اسی لیے مولا علی نے کیا کہا تھا؟ یا الہی میری عزت کے لیے یہی کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ یا الہی
میری عزت کے لیے یہی کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ یا الہی میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے، تو میرا پروردگار ہے۔ یا الہی تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو مجھے بالکل ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ خدا کے خدا ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہ خدا ہے۔ اور مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اور خدا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ہم خدا کو پہچانیں۔ ویسٹرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہیں، کبھی دل میں خیال نہ آئے کہ خدا کا معاذ اللہ وجود نہیں ہے۔ توحید کو سمجھیں، میرا مقصد توحید، نبوت اور ولایت کو سمجھانا ہے۔ بھائی کبھی یہ نہ سوچیں، بچے جوان اور بزرگ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کریں گے، کہ خدا کا وجود نہیں ہے معاذ اللہ۔ بھائی خدا کا وجود ہے تو کائنات چل رہی ہے۔ اور اس کی مثال، ایک ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ فقط میرے مسلک کا ریفرنس نہیں ہے، برادران کے مسلک کا بھی ریفرنس ہے، کہ ایک عورت چرخہ چلا رہی تھی۔ چرخہ چلا رہی تھی، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جی، وہ چلا رہی تھی۔ جب وہ چلا رہی تھی تو سامنے ایک بندہ آیا اس کے۔ میں نے کہا خدا پر یقین رکھیں کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ایک عورت آئے، ایک چرخہ چلا رہی تھی، ایک شخص سامنے آیا، اس نے کہا کہ یہ بتا کہ خدا ہے؟ اس نے کہا خدا ہے۔ اس عورت نے کہا خدا ہے؟ تو اس نے سوال کیا خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا یہ چرخہ ہے۔ مجمع ہے میرے ساتھ؟ مجمع ہے میرے ساتھ؟ کیا کہا کہ خدا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ چرخہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب چرخہ میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب روکتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ جب یہ چرخہ ایک انسان کے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ پوری کائنات خدا کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ جب یہ چرخہ، اب یہ میں نے ایک میسج دے دیا ان لوگوں کے لیے جو سوال کرتے ہیں کہ جی اللہ کا کیا مقام ہے، اللہ کی کیا، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں نا کہ جی بتائیں اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کے وجود کے بارے میں بتائیں۔ اس سے آسان میں نہیں کر سکتا تھا۔ جب ایک چرخہ ایک انسان کے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ کائنات اس کے بغیر کیسے چلے گی؟ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں۔ یہ اس کے خدا ہونے کی دلیل ہے۔ بھئی یہ چاند نمودار ہو رہا ہے، یہ چاند اس کے خدا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو دن اور رات تاریکی میں اور طلوع میں تبدیل ہو رہے ہیں، یہ اس کا، آپ تو روزانہ دیکھتے ہیں نا، لیکن یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اور یہی فرق ہے سامنے محترم، کہ جب انسان ترقی کے بارے میں سوچتا ہے، جب انسان سوچتا ہے کہ وہ ترقی کرے گا، وہ آگے جائے گا، وہ آگے بڑھے گا، تو کیا کرتا ہے؟ میکسیمم انسان نے کیا ترقی کی ہے یہ بتائیے؟ توجہ ہے؟ درود محمد و آل محمد پر۔ میکسیمم انسان نے کیا ترقی کی؟ موبائل بنا لیا، یہ ترقی ہے۔ یہ لیپ ٹاپ بنا لیا، یہ ترقی ہے۔ یہ جہاز بنا لیا، یہ ترقی ہے۔ یہ رنگا رنگی دنیا میں کر دی، یہ ترقی ہے۔ میکسیمم انسان کی ترقی کا اعلان کیا ہے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا۔ توجہ ہے؟ میکسیمم انسان کی ترقی یہ ہے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا، اور چاند سے واپس آنے کے بعد اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے کہ میں انسان ہو کر چاند پر پہنچ گیا۔ تو سامنے محترم یہی فرق ہے، جو چاند پر پہنچ کر فتح کا اعلان کرے وہ انسان ہوتا ہے، اور جو چاند کے دو ٹکڑے کر دے وہ اولی الامر ہوتا ہے۔
توجہ ہے آپ کی؟ اس سے اقتباس کریں کہ اہل بیت اور اولی العزم، اہل بیت اور عام انسان، یعنی کہ عام انسان اور اہل بیت کا کوئی تقابل، کوئی ڈفرنس، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ چاند پر پہنچ کر جو فتح کا اعلان کرے، اور اللہ جس کے لیے سورہ قمر کو نازل کرے کہ نبی اپنا معجزہ دکھا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ جب محمد ایسا ہے تو محمد کا خدا کیسا ہوگا، جب محمد ایسا ہے تو محمد کا خدا کیسا ہوگا۔ تو جب محمد کے خدا کو پہچانیں گے تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور کون محمد؟ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کہ کون اللہ جس کے بارے میں آپ کو واحدانیت کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ اللہ یہ تسبیح کر رہی ہے پوری کائنات خدا کی۔ یہ وہی کائنات ہے جس کو میں آپ کے سامنے ڈسکرائب کر رہا ہوں۔ میں نے کل حدیث قصہ میں ڈسکرائب کیا کائنات کو، ابھی میں نے آج کی مجلس میں ڈسکرائب کیا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ، کون اللہ کہ جس کی کائنات تسبیح کر رہی ہے، یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ اللہ۔ اور یہ لفظ تسبیح کا، یعنی کہ اللہ نے تسبیح سے جن آیات کو شروع کیا، وہ آیات جو سورے ہیں وہ 7 سورے ہیں۔ 7 مقامات پر ایسی آیات ہیں کہ جہاں پر لفظ کس کا اعلان ہوا؟ تسبیح کا اعلان ہوا۔ یسبح للہ ہے، یعنی کہ تسبیح کر رہی ہے یہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ کون اللہ؟ کون اللہ؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم، جو مالک بھی ہے، پوری کائنات کا چلانے والا بھی ہے، جو قدوس بھی ہے، بے عیب ہے، جو عزیز ہے، عزت والا ہے، جو حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اور اس اللہ نے کیا کام کیا؟ دیکھیے اس اللہ نے کیا کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین، اس نے امیین میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ اور اس رسول کو کیا کہا؟ وہ رسول جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو تزکیہ نفس کرتا ہے، جو آیتوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ درود محمد و آل محمد پر۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی کہ وہ اللہ نے اپنی 4 خصوصیات بتائیں، اور اللہ نے اپنی 4 خصوصیات کے بعد نبی کا تعارف کرایا۔ وہ نبی جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، جو قرآنی آیات کے بارے میں بتاتا ہے، جو تزکیہ نفس کرتا ہے، جو حکمت کرتا ہے، جو قرآنی کتاب کے بارے میں بتاتا ہے۔ یعنی کہ جہاں پر اللہ نے اپنے 4 ناموں کا اعلان کیا، وہاں نبی کی 4 خصوصیات بتائیں۔ عزیز، میں نے کہا تھا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی کہ خدا اپنے 4 نام لے رہا ہے اور نبی کی 4 خصوصیات بنا رہا ہے۔ بس یہی ربط ہے خدا میں اور محمد میں۔ توجہ ہے، یہی ربط ہے خدا میں اور محمد میں، یہی ربط ہے۔ تو اچھا یہ بتائیے کہ سوال ہے چھوٹا سا کہ ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا مجمع، اللہ اس سورے میں، سورہ جمعہ میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم میں اپنا تعارف کرا رہا ہے یا محمد کا تعارف کرا رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے درود محمد۔ اور بھائی مجلسوں کا یہی تو لیسن ہے نا کہ آتے فقیر بن کر ہیں، جاتے بادشاہ بن کر ہیں۔ بھائی آتے حور بن کر ہیں، جاتے حور علیہ السلام بن کر ہیں۔ درود محمد و آل محمد پر۔ تو کیا کہا کہ بھائی تعارف کس کا ہو رہا ہے؟
محمد کا وسیلہ کون بن رہا ہے؟ اللہ. لیکن یہ بتائیے کہ اللہ کیا اسی سورے میں محمد کا تعارف کرا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تو بار بار وسیلے کی بات کر رہا ہے. اور قرآن مجید میں 300 مقامات پر اللہ نے لفظ قل کا استعمال کیا. کتنے مقامات پر؟ 300 مقامات پر اللہ تعالیٰ لفظ قل کا اعلان کر رہا ہے. اور ابن عباس کی روایت ہے کہ 300 سے زیادہ آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئیں. بھئی جس طرح خدا اور نبی کا ربط ہے، اسی طرح نبی اور علی کا ربط ہے. بلند درود محمد و آل محمد. یعنی کہ 300 سے زیادہ مقامات پر خدا نے لفظ قل کا استعمال کیا. اور ابن عباس کی روایت کہ 300 زیادہ سے زیادہ آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئیں. تو کہاں کہاں اللہ نے قل کہا؟ بہت ساری آیتیں ہیں، وقت دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے. بھئی 4 ایسے قل پڑھ دیتا ہوں، 3 سے 4. کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر کیا کہا؟ قل یا ایھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون. پھر کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب پھر کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب. ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا مجمع. یعنی کہ یہ 4 ایسے قل ہیں. اور پھر کہا، نبی سے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اس قل کو سمجھیں آپ. یہاں پر نبی نے شرط رکھ دی، اللہ نے شرط رکھ دی اور کہا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، ان سے اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ تجھ سے محبت کرتے ہیں تو اتباع کریں. کس کا اتباع کریں؟ اتباع کریں. اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ رسول کا اتباع کریں. تو جب یہ تیرا اتباع کریں گے تو میں بھی ان سے محبت کروں گا. اچھا، یہ لفظ اگر کا استعمال کیا، کنڈیشن آ گئی یہاں پر. اللہ نے، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا نا کہ انسان آزاد ہے یا مختار ہے، اسی کو ربط کر رہا ہوں. یہاں پر اللہ نے کنڈیشن رکھ دی تھی. کنڈیشن رکھی بھئی، کوئی میں کسی کے گھر جاؤں، کوئی مجھ سے کہے قبلہ اگر چائے پیئیں گے تو میں لے آؤں. کنڈیشن آ گئی. قبلہ اگر کھانا کھائیں گے تو لے آؤں. درود محمد و آل محمد پر. یعنی کہ میں دیکھیں آسان لینگویج میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے کنڈیشن رکھ دی، اگر کا لفظ استعمال کر دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ نبی ان سے کہو اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو تیرا اتباع کریں. تو جواب میں کیا ہوگا؟ کہ میں بھی ان سے محبت کروں گا. تو اس کل میں، یعنی کہ میں نے آپ کے سامنے جو 4 کل بیان کیے تھے، لیکن اس کل میں اللہ نے کنڈیشن رکھ دی. لیکن اللہ کوئی ایسا کل بھی ہے جس میں کوئی کنڈیشن نہ ہو، جس میں اگر مگر نہ ہو، جس میں آپ یہ نہ کہیں قبلہ اگر چائے چاہیے تو پی لیں، بلکہ آپ آ کے بولیں قبلہ پینی پڑے گی. کوئی کنڈیشن نہیں ہے، یہ پانی لایا ہوں پینا پڑے گا. اور جو محبت سے بولے گا تو قبلہ کو بھی ماننا پڑے گا. تو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ایک کل ایسا رکھا کہ جس میں اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی. اللہ کون سی آیت ہے؟ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب ان سے کہہ دو اگر یہ تجھ سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت کا اتباع کریں. درود محمد و آل محمد پر. ایک اور درود محمد و آل محمد پر. ٹھیک ہے جی، کنڈیشن سمجھ میں آ گئی. اگر اور مگر، اگر اور مگر سمجھ میں آ گیا.
اب اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا تھا. اگر یہ تجھ سے محبت کرتے ہیں تو اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو تیرا اتباع کریں. اور یہاں پر واجب کر دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ مجھے اللہ نے کنڈیشن لگا دی کہ کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اولی الامر سے مودت کرو. اور لفظ محبت کا استعمال نہیں کر رہا. اللہ اکبر. لفظ محبت اور مودت میں فرق ہے. بھئی محبت وہ جو لالچ اس میں آ جائے. بھئی اہل بیت سے محبت ہے لالچ کے لیے کہ جنت مل جائے گی. اہل بیت سے محبت کا نہیں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربى, نہیں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بھئی کہا کہ مالک یہ بتائیں مودت کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے. کہا فرق ہے محبت میں اور مودت میں. بھئی محبت میں لالچ آ جاتا ہے, لیکن میں اس مودت کی بات کر رہا ہوں کہ عزادار کے دل میں حسین کے لیے لالچ نہ ہو بلکہ لبیک یا کی مودت ہو. لبیک یا کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے. کوئی لالچ اگر آ گیا, اللہ کہہ رہا ہے مجھے یہ لالچ نہیں چاہیے, مجھے تو مودت چاہیے. مودت کیا کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے مودت ہے. مچھلی کو پانی سے نکال دو, مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی. لوگ کہتے ہیں عزاداری کیوں کرتے ہو؟ اگر ہمارے دل سے عزاداری کو نکال دیں تو ہم بھی تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے. درود محمد و آل محمد پر. ایک اور درود محمد و آل محمد پر. محبت اور مودت کا ایک اور فرق سنتے جائیے گا. ہمیں اپنے جسم سے محبت ہے اس لیے جسم کا خیال رکھتے ہیں. بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں تو علاج کرواتے ہیں. تو یہ انسان کی جسم سے محبت ہے, لیکن یہی انسان سینے پر ہاتھ مار کر حسین ابن علی سے مودت کا اعلان کرتا ہے. یہ مودت ہے. اور ماشاءاللہ سے جس طرح ایک مودت پہ میرے سامنے ایک واقعہ آ گیا ذاتی, میں وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بھی عقیدت میں اور اضافہ ہو. درود محمد و آل محمد پر. بھئی مودت کا جذبہ ہے نا, آپ کو جب ماشاءاللہ سے مولا آپ کو سلامت رکھے آپ پانی دیتے ہیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ مودت سے جڑ جاؤں. میں 2023 میں اٹلانٹا گیا, جارجیا, عشرہ اولیٰ امریکہ میں عشرہ اولیٰ کے لیے. تو میری عمر سے ڈبل 80+ صاحب تھے ایک, جن کو امام بارگاہ نے میری لیے متعین کیا کہ وہ مجھے ایئرپورٹ سے پک کریں اور امام بارگاہ میں ہی منسلک کمرہ تھا وہاں ڈراپ کریں اور میرے کھانے کا پورا ارینجمنٹ وہ دیکھیں. تو جیسے میں ایئرپورٹ پر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ضعیف صاحب, اچھا یہ واقعہ میں نے ممبر سے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, ایک نجی محفل میں بات کی تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ ممبر سے ضرور بیان کریں تاکہ مودت لوگوں کو سمجھ میں آئے اور لوگوں کی عقیدت میں اضافہ ہو, اس لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. تو جیسے میں ایئرپورٹ سے باہر آیا تو میں نے دیکھا ایک انتہائی ضعیف انسان 82-83+ جن کی ایج تھی وہ میرے لیے موجود تھے وہاں پر. تو میں نے ان سے کہا, میرے ساتھ میرا لگیج بھی تھا, میں نے ان سے کہا کہ میں ان کو ایک دفعہ دیکھ کے میرے والد محترم سے بھی بزرگوار تو میں پریشان ہوا, میں نے اپنا لگیج خود اٹھانا چاہا تو انہوں نے مجھے منع کر دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے مولا نے آپ کی خدمت کے لیے متعین کیا ہے. اچھا وہ میری خدمت ہے یا در سیدہ کی خدمت ہے؟
مودت کو سمجھیں آپ. میں ان سے میں نے آرگومنٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی آپ میرے والد بزرگوار سے بھی بڑے ہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ میرا ایک 22-23 کلو کا لگیج ہے, پھر ایک ہینڈ کیری ہے, میرا سامان ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں خود گاڑی میں رکھوں گا. اگلے دن صبح ہوئی, وہ ناشتہ لے کر آئے, دوپہر میں لنچ لے کر آتے, رات میں امام بارگاہ میں سب سے پہلے ہمارے لیے تبرک کو الگ کر دیتے, اور یہ سلسلہ 12-13 دن تک چلتا رہا. تو میں نے ان سے کہا کہ آیا ایسی کیا وجہ ہے کہ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تکلف نہ کریں. تو انہوں نے کہا یہ خدمت حسین ہے, اور انہوں نے اپنے سینے کوئی کے بٹن کو چاک کیا جس میں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک کٹ لگا ہوا تھا. جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے 10-12 سال پہلے جواب دے دیا تھا کہ آپ 2 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے, لیکن جب میں نے یہ نیت کی کہ میں حسین کے عزاداروں کی خدمت کروں گا تو یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. تو جو حسین کے عزاداروں کی خدمت میں اللہ یہ صلہ دے دے, تو جو حسین کا حقیقی ظاہر ہو جائے تو اللہ کیا صلہ دے گا؟ جو حسین کا حقیقی ظاہر ہو جائے, ایک عزادار کی خدمت پر, مجھے تھا چھوٹا سا ذاکر, ان کی خدمت پر فقط ایک میں نے جملہ کیا ہدیہ کر رہا ہوں کہ جو مولا کے عزادار کی خدمت پر اللہ یہ اجر دے رہا ہے, تو جو حسین ابن علی کا حقیقی عزادار ہو جائے اللہ اس کو کیا اجر دے گا. زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو فرش عزا پر آ جائیں, زندگی میں رونقیں چاہتے ہیں تو فرش عزا پر آ جائیں, زندگی میں تمام کوئی عمل اچھا چاہتے ہیں تو فرش عزا پر آ جائیں. کیونکہ کسی نے مجھ سے کہا, بھئی لوگوں نے یہ کہا نا کہ ایک ہندو شاعر نے بڑی خوبصورت شعر پڑھا کہ جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا. میں نے کہا امام حسین کو سمجھنے کے لیے انسان کا شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے, امام حسین کو سمجھنے کے لیے انسان کا سنی ہونا ضروری نہیں ہے, امام حسین کو سمجھنے کے لیے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. امام حسین کو سمجھنے کے لیے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. تو ایک ہندو شاعر نے, مسلمان نہیں ہے, ہندو ہے, ہندو شاعر نے جب کربلا کو پڑھا, ہمارے بچے, آج کا میسیج ہے, ہمارے بچے مجلسوں سے لیسن لے کر جائیں, پیغام لے کر جائیں کہ حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں, امام حسین کا کیا پیغام ہے. محرم الحرام فقط کپڑے تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے, اپنے وجود کو بھی تبدیل کرنے کا نام ہے. اس سے بڑا میں جملہ ہدیہ نہیں کر سکتا تھا. اس سے بڑا جملہ میں ہدیہ نہیں کر سکتا تھا کہ محرم الحرام, بھئی قرآن, ماہ رمضان المبارک قرآن کی آمد کا مہینہ, اور محرم قرآن کے بچانے کا مہینہ. محرم الحرام قرآن کے بچانے کا مہینہ ہے سامنے محترم. اس لیے اپنے وجود کو تبدیل کریں, فقط کالا لباس زیب تن کر کر مجلس عزا میں آ کر اور کچھ نہ لے کر جائیں, یہ امام حسین کی فکر نہیں ہے. مولا کہہ رہے ہیں فقط لباس تبدیل نہیں کرو, کردار کو تبدیل کرو. بھئی کسی نے مولا سے پوچھا نہ تھا نا کہ مولا یہ بتائیں کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا, میں نے زیارتیں کی ہیں وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. کسی نے مولا سے سوال کیا تھا تو بھئی ہمیں کیسے پتا لگے ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا, ہمیں کیسے پتا لگے ہماری زیارتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. مولا نے کہا اگر تمہارا کردار تبدیل ہوا تو سمجھ جاؤ قبول ہوا ہے. مولا نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا کردار تبدیل ہوا ہے, میں اگر جھوٹ بولتا تھا اور حج عمرے زیارات کے بعد میں پھر واپس آ کر جھوٹ بول رہا ہوں, اس کا مطلب میرا حج قبول نہیں ہوا. اگر میں کوئی برے اعمال کر رہا ہوں اور میں نے تمام اعمال کرنے کے بعد وہی سلسلہ جاری رکھا تو میری عبادات قبول
نہیں ہوئی. معلوم ہوا کہ اگر حسینی فرش عزا پر آئیں تو وجود بھی تبدیل کر کے جائیں گے. آئے تھے لبیک یا حسین کہتے ہوئے, جائیں گے بھی لبیک یا حسین کہتے ہوئے. اس نے کہا کہ جب سے سنی ہے, مجھے اجازت دیجیے گا شعر کے بعد, اس نے کہا کہ جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا. کربلا کو سننے کے بعد وجود کو تبدیل کرنے کا نام ہے کربلا. اس نے کہا جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا, میں تو ہندو رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں. درود محمد و آل محمد پر. آنکھیں حسینی ہو گئی, اور جب آنکھیں حسینی ہو جائیں گی تو دل بھی حسینی ہو جائے گا. جب دل بھی حسینی ہو جائے گا تو وجود بھی حسینی ہو جائے گا. تو جو ہر قدم بڑھے گا وہ کسی یزید کے آگے نہیں بڑھے گا, حسین کے آگے بڑھے گا. بس یہ قدم جو بڑھے گا وہ حسین کے آگے بڑھے گا. وہ بڑھنے والا قدم چاہے کسی عزادار کا ہو یا چاہے کسی حر علیہ السلام کا ہو. بس عزادارو, وہ حر کہ جو حسین ابن علی کا وہ سپاہی بننے جا رہا ہے, کہ وہ حر کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے راستے کو روکا تھا. اور وہ منزل بھی آئی تھی کہ جب مولا کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو یہ وہی حر ہے نا کہ جس نے ایک مرتبہ امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا اور پکڑ کر کہا تھا کہ حسین میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا, حسین میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا, حر تیری ماں تیرے غم میں روئے, حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. تو حر نے کیا جواب دیا تھا, حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی, اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہ بات کہہ سکتا تھا, لیکن آپ کی ماں فاطمہ ہے اس لیے میں اپنی زبان سے آپ کی اس عظیم ماں کا نام نہیں لے سکتا. عزادارو, وہ منزل آئی کہ جب امام حسین نے حر کو بھی پانی پلایا, حر کے لشکر کو بھی پانی پلایا. عزادارو, حر کے تمام جانور بھی سیراب ہو گئے, لیکن عزادارو ایک منزل آ گئی. عزادارو, ایک منزل آ گئی. وہ کون سی منزل تھی؟ وہ 10 محرم کا دن تھا. کربلا میں الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. کربلا میں الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اب عزادارو, سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسا ہے, قاسم پیاسا ہے. اب بچوں کی رونے کی صدائیں حر کے کانوں میں پڑی. عزادارو, حر کے کانوں میں پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ حر بے چین ہونے لگا اور حر نے یہ کہا, ارے حسین نے تو ہمارے جانوروں کو بھی پانی پلایا, لیکن آج حسین پیاسا ہے, حسین کے بچے پیاسے ہیں. ایک مرتبہ عزادارو, ایک مرتبہ حر پریشان ہوا. اب حر چاہتا ہے کہ خیمہ حسین کی جانب روانہ ہو, لیکن عزادارو ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا, اے میرے بیٹے, یہ وہی ہاتھ ہے نا, یہ وہی ہاتھ ہے جس نے حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا. ارے میں ان ہاتھ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہ ہاتھ کھلے حسین کی بارگاہ میں جائیں. ارے میرے ہاتھوں کو باندھ دو. عزادارو, ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے
حر کے ہاتھوں کو باندھا۔ اس کے بعد حر نے کہا ارے میرے بیٹے یہ وہی آنکھیں ہیں نا، یہ وہی آنکھیں ہیں جس نے عتاب سے غصے سے امام حسین کو دیکھا تھا۔ ارے ان آنکھوں میں پٹی باندھ دو، یہ آنکھیں حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب عزادارو ایک مرتبہ حر کی آنکھوں میں پٹی بندھی، حر کے ہاتھ بند گئے۔ اب حر چوانا ہوا حسینی لشکر کی طرف۔ ایک مرتبہ حر جیسے ہی قریب پہنچنے لگا، امام حسین نے آواز دی عباس، عباس حر آ گیا، عباس حر آ گیا۔ ارے ہمیں اسی کا انتظار تھا۔ عزادارو ایک مرتبہ حر آیا اور آ کر آقا حسین کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا مولا، مولا مجھے جنگ کی اجازت دے، مولا، مولا مجھے جنگ کی اجازت دے، مولا، مولا میں نے بہت گستاخی کی اور مولا دیکھے میں اکیلا نہیں آیا، مولا، مولا میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا ہوں، مولا، مولا مجھے اجازت دیں، لیکن مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میرا بیٹا آپ کی بارگاہ میں شہید ہو۔ عزادارو ایک مرتبہ حر کے بیٹے کو اجازت ملی۔ عزادارو حر کا بیٹا مقتل کی طرف روانہ ہوا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ کہیں سے تیر آیا، کہیں سے تیر آیا، حر کے بیٹے کو لگا۔ عزادارو حر کا بیٹا زی سے زمین پر آیا۔ اب جوان بیٹا ہے نا، جوان بیٹا ہے۔ اب حر نے سوچا میں اپنے بیٹے کے لاشے پہ جاؤں گا۔ اب عزادارو حر ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے لاشے کے پاس پہنچا، کیا دیکھا حسین ابن علی پہلے سے حر کے بیٹے کے لاشے پر موجود ہیں۔ اب جس کا نصیب ہوگا، ارے حسین ابن علی پہلے سے حر کے بیٹے کے لاشے میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا مولا، مولا آپ مجھ سے پہلے کیوں آ گئے مولا؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا حر تیرا جوان بیٹا ہے نا، حر تیرا جوان بیٹا ہے، اور بوڑھے باپ کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جوان کے لاشے کو اٹھائے۔ ارے بوڑھے باپ کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جوان کے لاشے کو اٹھائے، اور میں نہیں چاہتا ارے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان کے لاشے کو اٹھائے۔ میں کہوں مولا آپ نہیں چاہتے کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو اٹھائے؟ مولا تھوڑی دیر کے بعد کربلا ہوگی، علی اکبر کا لاشا، مولا علی اکبر کا لاشا۔ عزادارو آپ نے گریہ کیا، مجلس قبول ہو گئی۔ علی اکبر کا لاشا پامال ہوگا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ حر گیا ہے۔ عزادارو آخری جملہ، حر گیا، حر نے جنگ کی۔ بس عزادارو جب حر شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے لگا نا، ایک مرتبہ حر کی پیشانی سے خون بہا۔ امام حسین نے اپنی ماں کا رومال حر کی پیشانی پر باندھا۔ اے حر یہ فاطمہ کا رومال لیتے جاؤ۔ ارے حر چلا گیا، واہ غربتا، واہ حسینہ، ماتم حسین۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے
کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کی بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ زینب نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، زینب نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے، کٹ جائیں گے بازو